میں نے آیت پڑھی ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ حضرات محترم آپ دیکھیں کہ جس سینے میں دل ہے، اور ہر سینے میں دل ہے، مگر ہر دل میں تاجدار کائنات نہیں ہے، ٹھیک ہے؟ اسی لیے اللہ فرماتا ہے لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے محبوب کو مومنین میں بھیج کے احسان کیا ہے۔ نبی آئے سب کے لیے ہیں، مگر احسان فرما رہا ہے مومنین کے ساتھ میں نے کیا ہے کہ اپنا محبوب دے دیا۔ تو ظاہر سی بات ہے نبی کے آنے پر جن پر اللہ احسان جتلا رہا ہے ان کو تو خوشی ہوگی، اس لیے ہر دل جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر دھڑکتا نہیں ہے۔ یہ اسی سینے میں یہ جوش اور ولولہ اٹھے گا جس سینے میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت ہوگی، تاجدار کائنات کی محبت ہوگی۔ اس پر ہم تفصیلی گفتگو کریں گے۔ آج صرف ایک نقطے پر ہم گفتگو کرنا چاہتے ہیں، وہ یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد پر خوشی کا اظہار کرنا، آیا یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ ٹھیک ہے، یہ شرعاً درست ہے یا نہیں؟ اور اس پر کچھ اعتراض کیا گیا ہے، میں اس کا جواب دیتا ہوں۔ اللہ فرماتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا وہو خیر مما یجمعون۔ اے حبیب آپ فرما دیجئے، اے محبوب آپ کہہ دیجئے۔ یاد رکھیں شروعات یہاں سے ہوتی ہے، اے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ توحید پر پورے قرآن میں سب سے بڑی سورہ معنی کے اعتبار سے کون سی ہے؟ سورہ اخلاص۔ توحید پر، اللہ کی صفات پر، اللہ کی ذات پر سب سے بڑی سورہ کون سی ہے؟ الفاظ کے اعتبار سے نہیں، معنی کے اعتبار سے۔ قل هو اللہ احد، سب سے بڑی سورہ یہ ہے نا۔ وہاں پہ بھی شروعات کہاں سے ہے؟ قل، اے حبیب آپ کہہ دیجئے۔ بتانا رب کے بارے میں، بات اللہ تعالیٰ کی ہے، صفات اللہ تعالیٰ کے بیان ہوئے ہیں، بیان وہ اپنی شان کر رہا ہے، مگر ابتدا ذات مصطفیٰ سے کر رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے کر رہا ہے۔ مقصد کیا ہے؟ یہاں بھی دیکھیں قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ شروعات اس لیے وہاں سے ذات مصطفیٰ سے کر رہا ہے کہ جو براہ راست اپنے عقلی دلیل سے مجھے خدا مان لے، منطقی دلیل سے خدا مان لے، اپنے کسی زاویے اور اپنے کسی عقلی اعتبار سے مجھے خدا مان لے، کسی کے کہنے پہ مان لے، مصطفیٰ کریم کی ذات کو چھوڑ کر کے، تو وہ مجھے خدا مان کے بھی مومن نہیں بن سکتا ہے، کیونکہ مومن تب بنے گا جب وہ در مصطفیٰ پہ آ جائے گا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہنے پہ مجھے خدا مانے گا، تب وہ بنے۔ یہی وجہ یہودی مسلمان نہیں ہے، عیسائی مسلمان نہیں ہے، کیونکہ ان کے ہاتھ میں دامن مصطفیٰ نہیں ہے۔ اب یہاں آئیں، میں نے ضمناً عرض کیا قل بفضل اللہ، حبیب آپ فرما دیجئے جب اللہ کے فضل کو پا جاؤ اور اس کی رحمتوں کو پا جاؤ تو کیا کرو؟ فلیفرحوا، اللہ کا فضل مل جائے اور اللہ کی رحمت مل جائے تو کیا کریں؟ اللہ قرآن میں فرماتا ہے فلیفرحوا، خوشیاں مناؤ۔ کیا کرو؟ خوشیاں مناؤ۔ اب میں آپ کو بتاؤں کہ فضل سے مراد کون ہے؟ بھئی اگر آپ کو صحت اللہ نے دی ہے تو صحت اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ رزق اللہ نے دی ہے تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ اللہ تعالیٰ نے آپ کو گاڑی گھوڑے دیے، مکان دیے، اولادیں دی ہیں تو یہ اللہ کا فضل ہے کہ نہیں ہے؟ کائنات میں سب سے بڑے فضل کا نام اللہ کے تاجدار کائنات ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے بڑا اللہ کا فضل کیا ہوگا؟ تو جب اللہ کا فضل پا جاؤ اور اس کی رحمت پا جاؤ، اب یہاں پر چونکہ بات میں اگر گرامر کے روح سے، عربی قاعدے کے اعتبار سے بات کروں تو 2-3 جمعہ صرف گرامر کے روح سے بات کی جا سکتی ہے، مگر صرف نفس مسئلہ سمجھا رہا ہوں۔ وہ بے رحمت ہی، اور اس کی رحمت کو پا جاؤ۔ اس کی رحمت کون ہے؟ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ اللہ کی رحمت کون؟ بھئی صبر ہے، ہوا رحمت ہے کہ نہیں ہے؟ ہر چیز رحمت ہے، مگر سب سے بڑی رحمت کون سی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اللہ کا سب سے بڑا فضل کون سا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ
کہ اللہ فرماتا ہے حبیب کہہ دیجئے، آپ کہہ دیجئے، اشارہ یہ ہے کہ حبیب آپ کے میلاد کا میں تذکرہ کر رہا ہوں تو آپ ہی بولیں، آپ ہی کہیں، بات آپ کی ہے تو حبیب فرما دیجئے کہ جب میں تمہیں مل جاؤں، یعنی میرا حبیب جب تمہارے درمیان تشریف لے آئے تو کیا کرنا چاہیے؟ ہونا یہ چاہیے فَلْيَسْجُدُوا، تو سجدہ کرو، فَلْيَرْكَعُوا، رکوع کرو۔ اللہ نے فرمایا یہ تو کرتے ہی رہتے ہو، یہ تو میں نے فرض ہی کر دیا ہے، تم نمازیں پڑھتے ہو، سجدے کرتے ہو، میری عبادتیں کرتے ہو، قرآن کی تلاوت کرتے ہو، تسبیح و تحلیل کرتے ہو، سارے کام تو تم کرتے رہتے ہو، مگر اب چونکہ اتنی بڑی نعمت تمہیں دے رہا ہوں تو کم سے کم اب کیا کرو گے؟ میں نے کہا مولا تو بتا دے، تو ہی بتا دے، تو پروردگار ہے۔ اس نے کہا یہ نعمت عظمیٰ ہے، ایسی نعمت کارخانے قدرت میں بھی نہیں ہے، ایک ہی تھا جو میں نے تمہیں دے دیا، ایک ہی تھا جو میں نے تمہیں دے دیا۔ اب اس نعمت کے ملنے پر سجدہ نہیں بلکہ خوشیاں منایا کرو، مسرت و شادمانی کا اظہار کیا کرو، ایک دوسرے کو مبارکباد پیش کیا کرو۔ قرآن کہتا ہے فَلْيَفْرَحُوا، خوشی مناؤ۔ اب آپ بتائیں کہ جو لوگ کہتے ہیں حضور کی آمد پہ خوشی نہ منائیں، اللہ کا فضل حضور ہے، اللہ کی رحمت حضور ہے۔ اللہ فرماتا ہے جب فضل پا جاؤ، اس کی رحمت پا جاؤ تو کیا کرو؟ خوشی مناؤ۔ اب خوشی جائز طریقے سے، کوئی ایسا کام نہ کرے کہ جو ناجائز ہو اسلام میں، جائز طریقے سے۔ اب جب خوشی منائیں گے تو اس میں ایک بات اور سمجھا دوں آپ کو کہ جب ہم خوشی منائیں گے تو اس میں پیسہ خرچہ ہوگا، سادہ سی بات ہے۔ ابھی جھنڈیاں لگا رہے ہو تو پیسہ نہیں لگ رہا ہے، لائٹیں کر رہے ہو، لائٹیں ہم جلاتے ہیں، طبیعت کسی اور کی جلتی ہے، عجیب تماشا ہے یار۔ افسوس ہوتا ہے، آپ سوچیں کہ آپ کا باپ، آپ کا والد کہیں دوسری جگہ رہتا ہو اور وہ 2-4 مہینے میں آپ کے گھر پہ آئے تو اگر فرما بردار اولاد ہے تو باپ کی آمد پہ خوشی نہیں ہوگی، اظہار مسرت نہیں کرے گا؟ ارے مصطفیٰ کی آمد پر ہزاروں باپ قربان، ہمارے ہزاروں مائیں ہماری قربان، باپ کے آنے پہ خوش ہو جاتے ہو، مصطفیٰ کی آمد پہ خوشی نہیں ہوتی؟ اس پہ دلیلیں مانتے ہو، کہتے ہو حدیث صحیح کی ضرورت ہے، میں بھی دیتا ہوں آپ کو، حدیث صحیح کی ضرورت ہے۔ سن لو میری بات کہ مصطفیٰ کی آمد پر خوشی منانے کے لیے صحیح حدیث کی ضرورت نہیں، صحیح دل کی ضرورت پڑتی ہے۔ صحیح حدیث کی ضرورت نہیں ہے، صحیح دل کی ضرورت ہے، قلب صحیح کی ضرورت ہے۔ اللہ فرماتا ہے کہ یہ جو تم خرچہ کر رہے ہو وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، یہ جو خوشیوں پہ خرچہ کر رہے ہو وَهُوَ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، خوشی منانا بہتر ہے اس چیز سے جو جمع کر کے رکھتے ہو، یہ جو جمع کر کے رکھے ہو۔ ابھی کچھ توحید والوں کو یاد آئے گا کہ بچیوں کی شادی کرا دو، اب یاد آئے گا میلاد میں، کبھی بھی شیطان سامنے آ کے آپ کو نہیں بولے گا کہ نماز پڑھنے نہیں جانا، کبھی نہیں۔ کسی کو بولا ہے آج تک؟ بولا ہے آپ میں سے کسی کو؟ کیا کرے گا؟ جب نماز کا وقت ہوگا تو وسوسہ ڈالے گا کہ یار دیکھو وہاں سے چیک لینا تھا، وہاں پہ یہاں جانا تھا، وہاں جانا، عین نماز کے وقت۔ ایسے ہی یوم میلاد جب آتا ہے تو کچھ لوگوں کو یہ درد ہوتا ہے، غریب بچیوں پہ اتنا خرچہ کرتے ہو، غریب بچی کی شادی کرا دو۔ آپ سوال کرنا، جب کوئی وہ ایسا بولے گا پکڑ لینا، اس کو پوچھنا کہ بابو ابھی تک آپ نے کتنی شادی کرائی ہے؟ اور پورا سال تم کو غریب بچیاں یاد نہیں آتی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے میلاد پر غریب بچیاں یاد آتی ہیں؟ ان غریب بچیوں کی مسیحا کا نام تاجدار کائنات ہے، بیواؤں کے مسیحا کا نام تاجدار کائنات ہے۔ یہ جو تمہارا ذہن بنا ہے کہ شادی کرا دینی چاہیے، یہ ذہن دینے والا تاجدار کائنات ہے۔ تو ان کی آمد ہو رہی ہے، ان کی آمد ہو رہی ہے، تو ایسے لوگوں کو پکڑ لینا اور ان کو کہنا کہ امام صاحب نے اعلان کیا ہے وہاں بھی بچیوں کی شادی کا ہے، چلو کتنا دے رہے ہو، چلو میرے ساتھ۔ وہ کبھی نہیں آئے گا، صرف وسوسہ ڈال کے چھوڑ دے گا، آئے گا کبھی نہیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ اگر کوئی کہتا ہے کہ خرچہ کریں گے تو کم ہو جائے گا، اللہ فرماتا ہے
ہوا خیر مما یجمعون، یہ قرآن سمجھا رہا ہوں آپ کو کہ یہ جو تم جمع کر کے رکھے ہو، اور وہ بندہ جو خوشی میں خرچہ کر رہا ہے، جھنڈیاں لگا رہا ہے، قمقمے لگا رہا ہے، حضور کے یوم میلاد پہ کھانے بٹوا رہا ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے یوم میلاد پہ جلسے کروا رہا ہے، تو جو اس میں پیسہ خرچہ ہوتا ہے، اللہ فرماتا ہے یہ جو جمع کر کے رکھے ہو ان تمام پیسوں سے بہتر رقم وہ ہے جو یوم میلاد پہ خرچہ کیا جا رہا ہے، یوم میلاد پہ خرچہ کیا جا رہا ہے۔ اب چونکہ اتنا وقت نہیں، میں خاص نقطہ ٹچ کر دوں۔ ایک اور اعتراض ہوتا ہے کہ حضور کے زمانے میں تو میلاد نہیں ہوا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں تو میلاد نہیں ہوا، اس صدی میں آپ میلاد کرتے ہو۔ ارے نادان، تو کہتا ہے حضور کے زمانے میں میلاد نہیں ہوا، یہ زمانہ کون سا ہے؟ یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ تیرے گھر کا زمانہ ہے، تیرا زمانہ ہے؟ زمین و زماں تمہارے لیے، مکین و مکہ تمہارے لیے، چنین و چنا تمہارے لیے، بنے دو جہاں تمہارے لیے، ہر زمانے کی آپ رحمت ہیں، ہر زمانہ میرے حضور کا ہے، سارا زمانہ حضور کا ہے، ہر زمانہ حضور کا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جب نہ تھے وہ بھی زمانہ مصطفیٰ کا تھا، حضور آ گئے وہ زمانہ مصطفیٰ کا ہے، قیامت تک ہر زمانہ میرے نبی کا ہے۔ تو کہتا ہے کہ حضور کے زمانے میں نہیں تھا، یہ کس کا زمانہ ہے؟ یہ بھی میرے آقا کا زمانہ ہے، تاجدار کائنات کا زمانہ ہے۔ پھر سنیں، ایک اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جو جلسے کرتے ہیں اور یوم میلاد مناتے ہیں، حدیث میں تو نہیں ہے، حدیث میں اس کے تذکرے نہیں ملتے ہیں۔ آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، آنکھ والا تیرے جوبن کا تماشا دیکھے، دیدہ کور کو کیا آئے نظر کیا دیکھے۔ میں تمہیں حدیث سناتا ہوں، صحیح مسلم سنیں۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نکلے، صحابہ کرام کی ایک جماعت بیٹھی ہے مسجد نبوی شریف میں، سرکار نے فرمایا فقال ما اجلسکم، صحابہ سے پوچھا تم یہ جلسہ کیوں کر رہے ہو؟ لفظ وہی بتا رہا ہوں آپ کو حدیث سے نکال کر کے، اگر جلسے پہ اعتراض ہے تو لفظ سنیں صحیح مسلم کا۔ سرکار نے فرمایا ما اجلسکم، تم نے یہ جلسہ کیوں کیا ہے؟ قالوا جلسنا، کہا ہم نے جو جلسہ کیا ہے نذکر اللہ ونحمدہ علی ما ہدانا للاسلام ومنک بہ علینا، ہم اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اس کی حمد بیان کر رہے ہیں جو ہمیں اسلام کی اس نے ہدایت دی، آپ کے آمد کی بنیاد پر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، آپ کی آمد پر ومنک بہ علینا اذ بعث فیہم رسولا، ہم نے رسول بھیجا۔ تو اس خوشی میں کہ آپ تشریف لے آئے ہمارے درمیان، تو ہم یہ جو جلسہ رچائے بیٹھے ہیں اس کا مقصد کیا ہے کہ اللہ کا شکر ادا کریں کہ آپ کو ہمیں دے دیا، آپ کی ولادت ہمارے درمیان ہو گئی، آپ تشریف لے آئے، آپ کا میلاد ہوا، تو اس کے لیے ہم جلسہ سجائے ہیں، آپ کی آمد پر خوشی کا اظہار کر رہے ہیں اور اللہ کی تعریف کر رہے ہیں، اللہ کی حمد بیان کر رہے ہیں۔ حدیث سنیں، قالا، سرکار نے کہا اما انی لم استحلفہم تہمتا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تم یہ سوچتے ہو کہ میں نے یہ سوال کیوں کیا؟ کیونکہ اس سے پہلے سرکار نے فرمایا اللہ ما اجلسکم الا ذاک، سرکار نے فرمایا یہ بتاؤ اسی لیے بیٹھے ہو، صرف اسی لیے؟ قالوا واللہ ما اجلسنا، تو صحابہ نے کہا اللہ کی قسم ہم یہ جلسہ اسی لیے کیے ہوئے ہیں، ہم بیٹھے اسی لیے ہیں، الا ذاک کی تعریف کریں ہم۔ تو سرکار سلام نے فرمایا کہ تم یہ نہیں سوچنا کہ میں نے تم پر تہمت لگانے کی بنیاد پہ یا مجھے شک تھا کہ تم کیوں بیٹھے ہو اس لیے میں نے بار بار پوچھا، بات یہ نہیں ہے۔ اب بات کیا ہے وہ سنیں، میلاد منانے والوں خوش نصیب ہو تم، اور یاد رکھنا میرا جملہ میں کہتا رہتا ہوں کہ سنی ہونا یہ فخر کی بات ہے، اس پہ ناز کیا کرو، اس پہ رشک آنا چاہیے تمہیں۔ یاد رکھنا سنی ہونا اتنی بڑی سعادت کی بات ہے کہ جس طرح یہاں خوشی کا اظہار کرتے ہو، میرے آقا فرماتے ہیں یوم تبیض وجوہ ہوا اہل السنت والجماعہ، سنیوں کے چہرے میدان محشر میں بھی چمکتے رہیں گے۔
محشر میں بھی زور سے لگائیں، زور سے. سنی ہونا فخر کی بات ہے، سنی ہونا فخر کی بات ہے. اگر کچھ گرد و غبار ذہن میں بیٹھ جایا کرے تو آ جایا کرو میرے پاس، میرے پاس آ جایا کرو. میں کھلی دعوت دیتا ہوں کہ عقائد اہل سنت پر اگر کچھ آپ کو ذہن میں آ جائے تو آپ آ جائیں. میں مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا غلام ہوں، ان کا نوکر ہوں. میرا کام ہے گرد و غبار کو صاف کرنا. تو سرکار نے فرمایا یہ نہیں سوچنا کہ تم سے میں نے پوچھا تو کسی بدگمانی کی وجہ سے پوچھا. نہیں نہیں، بات یہ ہے. اب سرکار بتا رہے ہیں کہ میں نے کیوں پوچھا کہ تم لوگ یہی کرنے بیٹھے ہو جلسے میں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد بیان کرنے. تو تم لوگوں نے کہا ہاں اللہ کی قسم میں اسی لیے بیٹھا ہوں. سرکار آگے بتاتے ہیں کیوں پوچھا، وجہ بتاتے ہیں. قربان جائیں، میرے آقا فرماتے ہیں وَلَكِنَّهُ أَتَانِي جِبْرِيلُ، میں اس لیے پوچھا کہ ابھی حضرت جبریل آئے تھے. جب تم یہ جلسہ کیے بیٹھے تھے تو حضرت جبریل آئے اور انہوں نے بیان کیا کہ ان اللہ یبائی بکم الملائکہ. یہ جو مصطفیٰ کے آمد کے تذکرے سنا رہے ہو، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے نعت اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات بیان کر رہے ہو اور سرکار کی آمد پر خوشی کا بیٹھ کر کے اظہار کر رہے ہو اور اللہ کی حمد بیان کر رہے ہو، شکر ادا کر رہے ہو. اس مجلس پر اللہ تعالی آسمان میں فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے، فخر فرما رہا ہے. تو پتہ چلا کہ اگر فرش پر محفل میلاد رچائی جائے اور اللہ کا شکر ادا کیا جائے مصطفیٰ کی آمد پر، تو اس مجلس پر اللہ تعالی آسمانوں میں فخر فرماتا ہے، میلاد پر فخر فرماتا ہے. آپ کو حدیث نہیں ملتی ہے، آپ کو حدیث نہیں ملتی ہے. پھر میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے خود فرمایا ان ابی قتادۃ الانصاری ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سئل عن صوم الاثنین. صحیح مسلم. اٹھا گیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں، پیر کے دن روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا فقال فیہ ولدت، پیر کے دن روزہ اس لیے میں رکھتا ہوں کہ اسی دن میری ولادت ہوئی ہے. یہ صحیح مسلم ہے. اسی دن میری، حضور خچر پہ سواری کرتے تھے، گدھے پہ، خچر پہ، اونٹ پہ سواری کرتے تھے. اس سے تم نے بلورو نکال لیا، ٹرین نکال لیا، چوپہیہ گاڑیاں نکال لی. اور جب حضور کے میلاد کی باری آئی تو صاف سرکار فرماتے ہیں کہ میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ میں اس دن پیدا ہوا ہوں. تو اس سے جشن عید میلاد النبی کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد کیوں نہیں نکل رہا ہے؟ اور وفیہ وانزل علیہ، اور اسی دن قرآن پاک کا نزول ہوا ہے. اب ایک اعتراض، اس کا جواب سن لیں. ایک صاحب کا میرے پاس واٹس ایپ پہ سوال آیا کہ امام صاحب، ایک نوجوان پوچھ رہے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم آئے تھے 1500 سال پہلے، تو ہر سال میلاد کیوں ہے؟ نا اعتراض کہ پیدا ہوئے 1500 سال پہلے تو ایک ہی مرتبہ تو پیدا ہوں گے، پیدا تو ایک ہی مرتبہ ہوں گے، تو ہر سال کیوں؟ تو میں نے کہا جواب سن لیں. قرآن پاک کا نزول کب ہوا؟ شب قدر میں. انا انزلناہ فی لیلۃ ہم نے اس کو کب اتارا؟ شب قدر میں. شب قدر میں جاگتے ہو ابھی کہ نہیں؟ رحمت والی رات ہے کہ نہیں؟ کیا قرآن ہر سال اتر رہا ہے؟ کیا ہر رمضان میں قرآن نازل ہو رہا ہے؟ اترا تو ایک مرتبہ تھا، مگر شب قدر آج تک مناتے ہو. تو ایسے ہی میرا نبی آیا تھا 1500 سال پہلے، مگر یوم میلاد جیسے شب قدر میں رحمتیں اترتی ہیں ایسے ہی شب میلاد میں اترتی ہے. شب قدر میں قرآن آیا ہے، شب میلاد میں صاحب قرآن آیا ہے، صاحب قرآن آیا ہے. بس چند اعتراضات سنیں.
ایک صاحب نے واٹس ایپ پہ سوال کیا یہ لفظ میلاد کہیں نہیں ہے، یہ لوگوں کا گڑھا ہوا ہے اور 600 سال کے بعد شروع ہوا ہے۔ امام ترمذی رحمۃ اللہ تعالی علیہ، ان کی تاریخ پیدائش ہے 209، ان کی وفات ہے 279، پیدائش ہے 209۔ امام ترمذی انہوں نے پورا باب باندھا ہے، باب ما جاء فی میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم، اور یہ صحائح ستہ میں ہے، یہ صحائح ستہ میں ہے۔ اور سنا دیتا ہوں، وقت نہیں ہے نہ تو میں اس پر مزید کلام کرتا، سن لیں۔ اگر یہ ضد ہے تمہاری کہ حضور کہہ دے میری میلاد، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کہہ دیں میری میلاد، تو سنیں، ہم مایوس نہیں کرنے والے، ان کو بھی ہم جواب دے رہے، سنیں۔ المعجم الکبیر للطبرانی حدیث نمبر 28، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں تذاکروا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم و ابو بکر میلادہما عندی، ان تاجدار کائنات نے بھی اور حضرت ابو بکر صدیق نے بھی، حضرت عائشہ کہتی ہیں کہ میرے پاس آ کے دونوں شخصیات نے اپنی اپنی میلاد بیان کی ہے، تو میلاد بیان کرنا مصطفیٰ کی سنت ہے۔ آپ ایک میلاد پہ پھنسے ہوئے تھے، میں نے تو ابو بکر کا بھی میلاد بتا دیا آپ کو، اور اس پہ کہتے تو میں 10 حوالے اور دیتا، مگر اختتام کی طرف لے کے چل رہا ہوں، اختتام کی طرف۔ اب یہ چند باتیں ہم نے سمجھا دی، آخری بات وہ سن لیں کہ خوشی مناؤ، کوئی کہتا ہے کہنے دو، خوشی مناؤ، مسرت و شادمانی کا اظہار کرو۔ پرسوں ایک جگہ جانا ہوا، کچھ علماء کرام بھی بیٹھے تھے، تو ایک نوجوان تھا، ایسا کل رات میں ہمارے بچے کھڑے تھے تو بات ہو رہی تھی، تو مجھے بلایا گیا تھا تو میں وہاں گیا، پرسوں کی بات ہے، کل رات میں عشاء کے بعد بات ہو رہی تھی، تو اس نوجوان مجھ سے کہنے لگے کہ حضرت یہ نوجوان جو ہے وہ یوٹیوب پہ دیکھا ہے کچھ، اور یہ اس کا کچھ اعتراض ہے، تو اس نے کہا کہ کوئی حدیث بتا دیں آپ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی میلاد پر خوشی کا اظہار کیا جائے، کوئی حدیث بتا دیں۔ تو میں نے کہا سنو، میں حدیث بالکل بتا دیتا ہوں، پہلے تم کو کتاب کا نام بتا دیتا ہوں، اس سے حدیث بتاتا ہوں۔ میں نے کہا الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، اس سے میں حدیث پڑھتا ہوں۔ کیا؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، میں نے کہا اس سے ایک حدیث سناتا ہوں۔ اس نے کہا نہیں، یہ سب کتابیں نہیں مانتا، مجھے صرف بخاری کی دلیل دیجئے۔ میں نے کہا یہ بخاری ہی کا نام پڑھ رہا ہوں میں، یہ بخاری کا نام ہے، آپ کو بتا دیتا ہوں، اصلی نام یہ ہے جو میں نے بھی پڑھا، ٹھیک؟ امام بخاری نے جو نام رکھا ہے وہ کیا ہے؟ الجامع المسند الصحیح المختصر من امور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وسننہ و ایامہ، یہ صحیح بخاری کا ورجنل نام ہے، عرف میں اس کو صحیح بخاری کہتے ہیں، اصل نام یہ نہیں ہے۔ تو میں نے کہا، اس نے کہا نہیں صحیح بخاری سے سنائیے، تو ہم نے کہا میں نے نام ہی صحیح بخاری کا لیا ہے۔ اب جب بچوں کو نام تک کتابوں کا نہیں پتہ ہے، یوٹیوب سے دیکھ کر کے پریشان ہیں، ٹھیک؟ اب وہ حدیث سن لیں۔ حدیث یہ ہے کہ ابو لہب کا جب انتقال ہو گیا، جب وہ مر گیا، فلما مات ابو لہب، اب یہ صحیح بخاری ہے کتاب النکاح سے، تو حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے خواب میں دیکھا، میں نے اس سے پوچھا کہ تیرا کیا حال ہے، تو اس نے کہا جب سے مرا ہوں طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، طرح طرح کے عذاب میں مبتلا ہوں، مگر ہاں پیر کے دن، جس دن میرے آقا کی ولادت ہوئی تھی، تو ہوا یہ تھا کہ چونکہ چچا ہے نا، چچا ہے، تو اب بھتیجا آیا تھا گھر میں، تو سویبہ نام کی ایک لونڈی تھی، اس نے آ کے پہلی خبر دی کہ تمہارے گھر میں بھتیجا پیدا ہوا۔ کون پیدا ہوا ہے؟ بھتیجا پیدا ہوا ہے۔ تو بھتیجے کی خوشی میں اس نے شہادت والی انگلی سے اشارہ کیا کہ سویبہ تو آزاد ہے، سویبہ تو آزاد ہے۔ یہ صحیح بخاری میں سنا رہا ہوں آپ کو۔ تو کہا تو آزاد ہے، تو وہ ابو لہب بیان کرتا ہے کہ میں پورا ہفتہ عذاب میں مبتلا رہتا ہوں، مگر جس دن
میرے آقا آئے تھے. اب یہ کافر ہے، اور ایسا کافر ہے کہ جس کے رد میں اللہ نے سورہ اتاری ہے، تبت یدا ابی لہب. حضور صلی اللہ علیہ وسلم تبلیغ کر رہے تھے اور اس نے ایسے انگلی اٹھا دی. قربان جائیں تاجدار کائنات کی محبت پہ. انگلی اٹھا دی کہ تم ایسی باتیں کرتے ہو. اب جواب حضور کو دینا چاہیے. انگلی کس پہ اٹھائی تھی؟ تاجدار کائنات پہ. جواب سرکار کو دینا چاہیے. مگر اللہ نے کہا محبوب چپ کر، جواب تو نہیں دے گا، اٹھایا تجھ پر ہے، جواب میں دوں گا، اور ایسا جواب دوں گا کہ نسلیں یاد رکھیں گی. یہ ہے محبوب، یہ ہے محبوب، یہ ہے محبوب. تو اللہ نے فرمایا ابو لہب تیرے دونوں ہاتھ ٹوٹ جائیں. یہ آیت اتاری. اب اللہ ایسی بات کریں تب آپ کو چڑ نہیں لگتی ہے، تب ایمان بنتا ہے. اور ہم کہیں گستاخ رسول سے دور رہو تو کہتے مولانا صاحب لڑاتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ ایسی باتیں کرتا ہے. تو میں عرض کر رہا تھا کہ اس کے مذمت میں سورہ اتری، مگر اس نے بھتیجا سمجھ کے، رسول سمجھ کے نہیں، نبی سمجھ کے نہیں. اس کو پتہ ہی نہیں تھا کہ یہ نبی آخر الزمان ہے. اس نے بھتیجا سمجھا تھا، تو بھتیجا سمجھ کے اس نے آزاد کر دیا تھا سویبہ کو. تو کہتا ہے پیر کے دن مجھے شہادت کی انگلی سے اتنی راحت ملتی ہے کہ 6 دن کی تکلیف کو بھول جاتا ہوں. عذاب میں تخفیف ہو جاتی ہے، عذاب میں کمی ہو جاتی ہے. ارے عاشقان مصطفیٰ، میں تمہیں یہیں سے سمجھانا چاہتا ہوں کہ بدنام زمانہ کافر اگر وہ حضور کے میلاد پر حضور کو محمد رسول اللہ سمجھ کے نہیں، محمد بن عبداللہ سمجھ کے، بھتیجا سمجھ کے اگر خوشی کا اظہار کرے تو عذاب میں کمی ہو جائے. ہم لوگ حضور کو محمد بن عبداللہ سمجھ کے نہیں، محمد رسول اللہ سمجھ کے میلاد مناتے ہیں، خوشی کا اظہار کرتے ہیں. نثار تیری چہل پہل پر ہزاروں عید ربیع الاول، سوائے ابلیس کے جہاں میں سبھی تو خوشیاں منا رہے ہیں. تو اس نے بھتیجا سمجھ کے آزاد کیا تو یہ راحت ملی. اور ہم بھتیجا نہیں، تاجدار کائنات سمجھ کے، جانے کائنات سمجھ کے، محمد الرسول اللہ سمجھ کے، ایمان جن کے در سے ایمان کی خیرات ملتی ہے، جن کے گرد ایمان طواف کرتی ہے، وہ تاجدار کائنات صلی اللہ علیہ وسلم، وہ تاجدار کائنات کا میلاد ہے کہ قبر میں نہ فقط اللہ کے نام پہ بخشش ہونی ہے، نہ فقط مسلمان کہنے پہ بخشش ہونی ہے. اللہ کے عزت کی قسم، مصطفیٰ کے شفاعت کی قسم، اگر بخشش ہونی ہے قبر میں تو صرف مصطفیٰ کے پہچان پہ ہونی ہے، تاجدار کائنات کا پہچان پہ ہونی ہے. ان کا میلاد ہے، ان کی ولادت ہے. اس لیے خوشیاں کریں، چراغاں کریں، گھروں کو سجائیں، نبی کے نام پہ کچھ نہ کچھ ضرور کریں، کچھ نہ کچھ ضرور کریں، اپنے غلامی کا ثبوت دیں. اور پھر انشاءاللہ میں اس پر اگلے جمعہ کو، یہ جو بدعت ہے نا، تو میں انشاءاللہ اگلے جمعہ کو اور آنے والے تمام جمعہ میں علمی اعتبار سے میرا کام ہے، چونکہ میں ایک عالم ہوں تو میں نازیبہ کلمات نہیں کہہ سکتا ورنہ کہتا ہوں. ٹھیک ہے، ہمارا کام ہے علمی رد کرنا، علمی جواب دینا. ٹھیک ہے، انشاءاللہ تعالیٰ وہ ہم کرتے رہیں گے. اور چونکہ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد ہے، اس مناسبت سے چند اعلانات بھی سماعت فرما لے رہا ہوں. کہ جلوس کا تو آپ کو پتہ ہی ہوگا، وہ 8 تاریخ کو کر دیا گیا ہے. بہت سے لوگ مجھے فون کیے کہ حضرت یہ 8 کو کیوں کر دیا گیا؟ تو میں نے ان کو ایک شعر سنایا ہے، آپ کو بھی سنا دیتا ہوں. کہنے لگے وہ 8 کو کیوں 7 کو کر دیتے، بھائی اتوار تھا. تو میں نے کہا انہی کے ہاتھ میں ہے جام جنہیں پینا نہیں آتا. میری بات شاید آپ سب سمجھ گئے ہوں گے، مزید اس پر کچھ کہنے کی ضرورت نہیں ہے. تو چونکہ یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے تو ہر کوئی مدد کے لیے آگے بڑھے. ٹھیک ہے، اور اللہ کی توفیق سے ہم نے ایک ٹیم بنائی ہے. ٹیم کا نام ہے بزم فیضان ابو بکر صدیق. ہمارے یہاں ٹیمیں ایسی ہیں الحمدللہ.
بزم فیضان فاروق اعظم رضی اللہ عنہ، بزم فیضان عثمان غنی رضی اللہ عنہ، بزم فیضان حیدر کرار رضی اللہ تعالیٰ عنہ، بزم فیضان امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ اس طرح ہمارے یہاں نوجوانوں کی ٹیمیں ہیں۔ تو یہ 1500 سالہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں جو 12ویں شب ہے، یعنی آنے والا جمعرات 4 تاریخ، انگریزی یاد رکھیے گا، آنے والا 4 تاریخ آنے والی انگریزی بروز جمعرات بعد نماز عشاء، یہ پروگرام بزم فیضان ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سے ہو رہا ہے، جس میں سارا انتظام یہ پوری ٹیم کر رہی ہے، یعنی اسٹیج کا اور مدعو جن کو کیا ہے، نعت خواں کو، یہ سارا پورا جو ہے وہ پورا انتظام کس کی طرف سے؟ انہی نوجوانوں کی طرف سے، بزم فیضان صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی طرف سے۔ اللہ تعالیٰ ان بچوں کے حوصلے کو قبول فرمائے، اور آپ تمامی حضرات جو ہے وہ جمعرات کو بعد نماز عشاء ضرور تشریف لائیں، اور پھر اسی میں حلقہ ذکر بھی ہوگا، محفل نعت ہوگی اور حلقہ ذکر ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ، ٹھیک ہے۔ اور پھر جلوس تو آپ جانتے ہی ہیں کہ 8 تاریخ کو نکالا جائے گا، تو ابھی ایک جمعہ ہے تو اس میں تفصیل بیان کر دیا جائے گا۔ اب میں جس نقطے پر رکا ہوں وہ سمجھ لیں کہ جشن عید میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم کے موقع پر آپ لوگوں کی مدد کریں، ٹھیک ہے۔ اس میں ایسا نہیں ہے کہ مطلب صرف مسلمان، کوئی غیر مسلم ہے تو آپ اس کی بھی مدد کریں، ہو سکے تو اس کا بھی تعاون کریں، آپ اس کو بتائیں کہ آج میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد ہے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت ہے، کیونکہ یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے صرف نہیں ہیں، یاد رکھیے گا، صرف ہمارے نہیں، کسی ایک قبیلے کے، کسی ایک سنستھا کے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، وہ ہر عالم کے رحمت ہے، وہ ہر عالم کے لیے نبی ہے، ہر عالم کے لیے نبی ہے، ٹھیک ہے۔ تو آپ تمامی حضرات جو ہے اس پر کام کریں اور اپنے گھروں میں کمکمے لگائیں، لائٹیں لگائیں۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ بتانا پڑتا ہے، سمجھانا پڑتا ہے، سمجھانے کے لیے بھی کچھ کرنا پڑتا ہے۔ مثال کے طور پہ جب آپ احرام باندھتے ہیں تو دیکھیں یہ دایاں کھلا رہتا ہے، جب طواف کرتے ہیں تو یہ دائنا کھلا رہتا ہے کہ نہیں کھلا رہتا ہے؟ کبھی آپ نے غور کیا ہے کہ کیوں؟ بھئی ایک چادر آدمی اوڑھ رہا ہے تو پورا اوڑھ لینا چاہیے، مگر نہیں، وہاں پہ داہنا کھلا ہے، یہ کھولیے نیچے سے لیجیے اور یوں کیجیے۔ وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے جلانا۔ کیا ہے وجہ؟ جلانا۔ ہاں، اب وہ کیسے؟ جب صحابہ کرام آئے تو کافروں نے تانا دیا کہ دیکھو یہ اتنے کمزور ہو گئے، چل نہیں پا رہے، کیونکہ گردنیں جھکی تھیں، پیٹ اندر کیے ہوئے تھے، ادب میں چل رہے تھے، اور کافر جو ہے تانا دے رہے تھے کہ دیکھو اس طرح چل رہے ہیں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جب تانا سنا نا تو کہا کہ نہیں، ہر جگہ جھک کے نہیں چلنا چاہیے، کبھی کبھی جلایا بھی کرو۔ تو سرکار نے کہا ڈولے شولے کھول لو اپنے سب، ڈولے شولے کھول لو سب۔ تو یہ تبھی سے شروع ہوا ہے، یہ وجہ میں نے سمجھا دیا۔ تو محدثین فرماتے ہیں کہ پھر صحابہ کرام نے کھول لیا، تو جب کافروں نے دیکھا ہاں ارے یہ تو بڑے طاقتور ہیں، تو پتہ چلا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ رہا ہے صحابہ کو یہ نصیحت کی کہ ہر جگہ دب کے نہ رہا کرو، کبھی وقت آیا کرے تو جلایا کرو، چاہے لائٹ ہی جلا لیا کرو۔